آپ کے گھر میں آپ کو یا آپ کے کسی گھر کے فرد کو یہ علامات ہو رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو الگ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں الگ کمرہ ہے جس کے ساتھ الگ واش روم ہے جس میں مریض رہ سکتا ہے تو آپ مریض کو ادھر رکھیے اور کوشش کریں کہ وہ اس کمرے سے باہر 14 دن تک نہیں نکلیں۔ ان کا کھانا وہیں پہ پہنچا دیں، وہ کھانا وہیں پہ کھائیں، وہی واش روم یوز کریں اور کوئی اور گھر کا بندہ اس کمرے میں نہ آئے۔ اوبویسلی بہت سارے گھر ہیں جس میں یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے اور الگ کمرے الگ واش روم نہیں ہوتے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ ایک ان کے لیے کوئی لیٹنے کی جگہ پرووائڈ کر دیں جس پہ مریض لیٹ کے آرام کر سکے، اور ان کو آپ ماسک پہنا دیں، اس طرح کا ماسک ان کے چہرے پہ انہیں پہنا دیں، اور ان کو آپ پیناڈول دیں اور ان کو ان کے بخار کے لیے، اور ان کو کھانا آپ پرووائڈ کریں۔ ٹرے پہ الگ ان کے برتن رکھیں، تو الگ برتن، الگ چمچہ، الگ کھانے کی یوٹینسلز رکھیں، اور ان کو پھر آپ جب وہ کھا چکیں تو وہ آپ یوٹینسلز الگ سے دھوئیں اور ان کو ایسے رکھیں کہ بار بار وہ پیشنٹ انہی برتنوں میں کھائے اور گھر کا کوئی اور فرد ان برتنوں میں نہ کھائے۔ اور پھر جب ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو ہمارے سانس میں پانی جو نکلتا ہے اس سے یہ ماسک تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے میں یہ گیلا ہو جاتا ہے، تو جب یہ گیلا ہو جاتا ہے تو یہ کام کرنا ختم کر دیتا ہے، تو پھر آپ اس ماسک کو پھینک کے ایک نیا ماسک پہن لیں، مریض کو پہنا دیں۔ اگر آپ کے گھر میں یہ والے ماسک نہیں ہیں جو پھینکتے ہیں تو پلیز آپ گھر میں اپنے کسی پرانے کپڑوں کو کاٹ کے آپ ماسک بنا لیں اور مریض کا ناک اور منہ ڈھکا ہوا رہے۔ اگر مریض کو یہ مشکل لگ رہا ہو، تھوڑی دیر دل گھبرا رہا ہو یہ پہننے پہ، تو آپ ان کو تھوڑی دیر یہ ماسک ہٹا دیں اور باقی گھر کے سب فرد کو کہیں کہ وہ ماسک پہن لیں جب تک کہ پیشنٹ نے اپنا منہ کھولا ہوا ہے۔ اگر ان کو چھینک آئے یا اگر ان کو کھانسی آئے تو وہ اپنے ٹیشو سے اپنے منہ کو ڈھانکیں اور پھر وہ ٹیشو پھینک دیں اور ہاتھ دھوئیں اپنے۔ اگر آپ کے پاس ٹیشو نہیں ہے تو پھر آپ یوں کر کے کھانسیں یا چھینکیں اور پھر جا کے اپنے ہاتھ دھوئیں ایز نارمل۔ باقی سب گھر کے فرد اپنے 1 سے 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں مریض سے، اور کوشش کریں کہ مریض کے آس پاس جو بھی جگہیں ہیں، جو بھی ٹیبل ہے، جو بھی چیزیں مریض ٹچ کر رہا ہے اس کو آپ ڈس انفیکٹ رکھیں، یعنی ڈیٹول والے پانی سے یا بلیچ والے پانی سے ان کو صاف رکھیں تاکہ جتنے جراثیم ہیں وہ مرتے رہیں، اور اگر کوئی بچہ ان سرفیسز کو چھوئے گا تو اس پہ جراثیم نہیں لگیں گے۔ کھانے پینے کا کوئی ہمیں خاص پرہیز نہیں کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بس یہ چاہیے کہ آپ اچھے جو نیوٹریشس کھانے ہیں وہ کھائیں، اپنے جو بھی ہو سکتا ہے، اور جو بھی آپ نارمل نزلے زکام میں لیتے ہیں تو گرم پانی اس میں نیمبو ڈال کے، شہد ڈال کے، ادرک ڈال کے وہ پئیں تو وہ ویسے بھی بخار کے لیے اچھا ہوتا ہے اور آپ کی امیونٹی کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سب کچھ کھا پی سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہے۔ بس سب سے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کو ان علامات میں کوئی زیادہ ہونے لگے، خاص طور پہ اگر سانس لینے میں دشواری ہو تو پھر آپ کو اسپتال جانے کی ضرورت پڑے گی، لیکن یاد رکھیں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ 80% سے زیادہ مریض کرونا وائرس کے گھر رہ کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بس اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور جو آج کل ہماری حکومت نے سماجی فاصلے کا حکم دیا ہوا ہے اس کو ہم فالو کریں تاکہ انشاءاللہ یہ وبا ختم ہو جائے پاکستان میں۔